بہت جلد احساس ہو گیا کہ میرا دیور اچھا انسان نہیں ہے۔ جب کبھی وہ مجھ پر نظر ڈالتا، میرے اندر ایک خوف کی لہر دوڑ جاتی۔ مجھے اس کی نشے میں ڈوبی آنکھوں سے بہت خوف آتا تھا۔ شہباز جب بھی گھر میں قدم رکھتا، سارے گھر میں ایک عجیب سی ناگوار بو پھیل جاتی۔ میں جلدی سے اپنے کمرے میں چلی جاتی اور دروازہ بند کر لیتی۔ جب میں چھوٹی سی تھی تو اماں کہتی تھی کہ یہ میری ننھی پری ہے، میرے دل کی ٹھنڈک اور آنکھوں کا نور ہے، کبھی اسے خود سے جدا نہ کروں گی۔ بچپن کا لاؤبالی دور تھا، پلک جھپکتے گزر گیا اور میں دیکھتے ہی دیکھتے سرو قد ہو گئی۔ بچپن میں لوگ مجھے معمولی صورت کی کہتے تھے، لیکن ایسا رنگ و روپ نکلا کہ آئینہ بھی مجھے دیکھ کر روشن ہو جاتا۔ ماں کہتی، گھر سے باہر مت نکلا کرو، زمانہ خراب ہے اور تمہاری صورت لاکھوں میں ایک ہے، اللہ نہ کرے کوئی بد نظر تجھ پر پڑے۔ تب میں سوچتی تھی، یہ مائیں بھی عجیب ہوتی ہیں، ان کے دل میں اولاد کے لیے پیار کا ایسا سمندر ہوتا ہے کہ اولاد بد شکل بھی ہو تو ان کو خوبصورت لگتی ہے۔ میں مگر بد شکل نہ تھی۔ خالہ بھی کہتی تھی، کشمالہ خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہے۔ خالہ کی مجھ پر بچپن سے نظر تھی، حالانکہ ان کا بیٹا خالد ایک نکما لڑکا تھا۔ وہ مجھے بہو بنانا چاہتی تھی اور امی ان کو تسلیاں دیتی رہتی تھی، ہاں ہاں کیوں نہیں، تم ہی کو دوں گی، مگر تمہارے لڑکے کا روزگار لگے تب نہ۔ خالد کے برسرے روزگار ہوتے ہی اس کی شادی کر دیں گے۔ بیچارہ خالد کند ذہن تھا، ماں نے بڑی کوشش کی کہ پڑھ لکھ جائے، وہ میٹرک سے آگے نہ بڑھ سکا۔ تب باپ نے اپنے ایک دوست کی بیکری پر ملازم کرا دیا۔ اس کا کام مٹھائی تول کر گاہکوں کو دینا تھا۔ صبح سے شام تک وہ یہی کام کرتا تھا۔ کام اس کے لیے آسان تھا، مگر رات کو تھک کر چور ہو جاتا، کیونکہ 12 گھنٹے کی ڈیوٹی کم نہیں ہوتی۔ وہ بھی تمام وقت کھڑے رہنا پڑتا تھا۔ وہ مجھ پر مرتا تھا۔ روز ماں کہتی تھی، اگر کام نہ کرو گے تو کشمالہ کو ہم کیوں کا دلہن بنا کر گھر لائیں گے۔ اس کی ماں نے یہی شرط رکھی ہے کہ خالد برسرے روزگار ہوگا تو لڑکی دوں گی۔ خالد کو بیکری کی ملازمت کرتے 4 ماہ گزر گئے تھے کہ کسی باعث ہڑتال ہو گئی اور لوگ جلدی جلدی دکانیں بند کرنے لگے۔ بیکری کا مالک ابھی گھر سے نہیں آیا تھا۔ خالد نے اسے فون کیا کہ نہ جانے کیا ہوا ہے کہ لوگ جلد جلد دکانیں بند کر رہے ہیں، شٹر گرا رہے ہیں، آپ کا کیا حکم ہے؟ مالک نے کہا، میں راستے میں ہوں، بس 5 منٹ میں پہنچ رہا ہوں، تب تک تم کام کو جلدی جلدی سمیٹ لو، میں آ کر دکان کو تالا لگا دوں گا۔ ابھی خالد نے فون بند کیا ہی تھا کہ 2 افراد دکان میں گھس آئے۔ بولے، ابھی تک تمہاری بیکری کھلی ہوئی ہے، کیا دیکھا نہیں کہ ارد گرد کی سب دکانیں بند ہو گئی ہیں؟ چلو جلدی نکلو اور ہاں جو کیش ہے ہمارے حوالے کر دو۔ خالد گھبرا گیا۔ اس نے کہا، کیش کی چابی تو مالک کے پاس ہوتی ہے، صبح کا ٹائم ہے، میرے پاس چند گاہک آئے ہیں اور کیش مینیجر نے لے لیا ہے، آپ اس سے لے لیں، مالک ابھی آتے ہی ہوں گے، بس 5 منٹ میں ہم دکان بند کیے دیتے ہیں۔ بکواس مت کرو، انہوں نے پستول تان لیا۔ ایک مینیجر کی طرف لپکا۔ مینیجر سے جانے کیا بات ہوئی کہ ٹھا کی آواز آئی اور وہ بیچارہ ڈھیر ہو گیا۔ جو ہی ایک نے گولی چلائی، دوسرے نے بھی چلا دی، جس نے خالد کو نشانے پر لے رکھا تھا۔ بیچارہ میرا خالہ زاد ایک سے دوسری سانس نہ لے سکا اور اسی دم اللہ کو پیارا ہو گیا۔ اس کی میت آ گئی۔ خالہ کے گھر کوہرام برپا تھا، سب بھی افسوس کر رہے تھے کہ نادان لڑکے نے ان لوگوں سے کیوں بحث کی، فوراً دکان بند کر دینی چاہیے تھی۔ مینیجر نے بھی بے وقوفی میں جان گنوا دی۔ ہر کوئی باتیں کر رہا تھا، لیکن خالہ کو ان باتوں سے کچھ سروکار نہ تھا۔ وہ بے ہوش تھی، اور کوئی بے ہوش کیا کسی کی آواز سن سکتا ہے؟ گھاؤ کتنا ہی گہرا ہو، وقت اسے مندمل کر دیتا ہے۔ خالہ کو صبر بنا چارہ نہ تھا، امی کو بھی صبر آ گیا۔ اب مرحوم بھانجے کو بھلا کر انہیں میری شادی کی فکر لگ گئی۔ وہ جو کہتی تھی کہ ہرگز اپنی اس ننھی پری کو خود سے جدا نہ کروں گی، خالد کے جانے کے بعد مجھے خود سے جدا کرنے کو بے قرار رہنے لگی۔ بیٹی اللہ دے تو ان کی محبت ماؤں کے دل میں نہ ڈالے کہ جدائی کے خیال سے راتوں کی نیند اڑ جائے، لیکن وقت پر اچھا رشتہ نہ ملے تب بھی ماؤں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں۔ یہ عجیب دستور ہے زمانے کا۔ اماں رات دن دعا کرتی تھیں، یا اللہ کشمالہ کے لیے کوئی اچھا سا رشتہ بھیج دے، میری بیٹی کو ایسا گھر دینا کہ کسی چیز کی کمی نہ ہو، پیار کرنے والا شوہر ہو، خوشیوں بھری زندگی بسر کرے۔ ماں کی دعا قبول ہو گئی۔ ایک رشتہ آ گیا، لڑکا پائلٹ تھا۔ وہ امیر لوگ تھے، ان کا کوئی مطالبہ نہ تھا، صرف شریف گھرانے کی خوبصورت اور نیک سیرت لڑکی درکار تھی۔ کیسر کی والدہ مجھے دیکھنے آئی، پہلی نظر میں پسند کر لیا۔ امی نے خالہ سے صلاح کی، وہ بولی، ہاں کر دو، آخر کشمالہ کو بیاہنا ہی ہے، میری قسمت میں نہ تھی، اب ساری عمر تو بن بیاہی نہیں رہے گی۔ امی نے کہا، تم ساتھ چلو، ان کی کچھ چھان بین کر لے، چھان بین کرنے میں کہیں یہ اچھا رشتہ ہاتھ سے نہ نکل جائے، بس اللہ پر بھروسہ کر کے ان لوگوں کو ہاں کہہ دو، ایسے رشتے بار بار نہیں آتے۔ خالہ کی اشیر بات ملتے ہی والدہ نے ہاں کہہ دی۔
اور میں سہاگن بن کر کیسر کے گھر آ گئی۔ کیسر میرے تصور سے بڑھ کر نکلے، محبت کرنے والے، میرا ہر طرح سے خیال رکھنے والے۔ میں خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین عورت سمجھنے لگی۔ اس گھر میں کسی شے کی کمی نہ تھی، ہر سکھ تھا۔ ساس اور نند بھی اچھی تھی، خواہ مخواہ مجھ سے نہ الجھتی تھی۔ اگر کوئی مسئلہ تھا تو وہ دیور تھا۔ دیور کا رشتہ بھابھی سے پیار کا ہوتا ہے، وہ چھوٹے بھائیوں کی طرح ہوتے ہیں۔ لیکن میرا دیور کچھ مختلف طبیعت کا تھا۔ پہلے ہی دن مجھے وہ عجیب سا لگا، بال الجھے ہوئے، اپنے آپ سے بے نیاز۔ اس نے میرے آنے پر خوشی کا اظہار کیا اور نہ کوئی ڈھنگ کی بات کی۔ دور سے سلام کیا اور گھر سے باہر چلا گیا۔ 3 دن تک دوبارہ اس کی صورت نہ دیکھی۔ میں سمجھی کوئی ایسی ڈیوٹی کرتا ہوگا کہ روز گھر نہ آ سکتا ہوگا۔ ساس اور نند سے پوچھا، کیسر سے پوچھا، شہباز کیا کام کرتا ہے؟ بولے کوئی کام نہیں کرتا۔ پھر دنوں کہاں رہتا ہے؟ بولے نہیں معلوم۔ تم اس کے بارے میں زیادہ سوالات نہ کیا کرو، وہ جہاں بھی رہے، جب آئے جائے، یہ اماں کا معاملہ ہے، تمہیں اس کے بارے میں تجسس میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شوہر کے منہ سے ایسا کسیلا جواب سن کر خاموش ہو گئی۔ دوبارہ کچھ پوچھنے یا شہباز کے بارے میں بات کرنے کی مجھے جرت نہ ہوئی۔ جب کوئی اپنے گھر کا فرد لا تعلق، بے خبر سا، لاپرواہ ہو، صرف کھانا کھانے تک گھر والوں سے غرض رکھے، کئی دن غائب ہو جائے، تب تجسس تو ہوتا ہے۔ ساس سے بالآخر پوچھ ہی لیا، شہباز کہاں چلے جاتے ہیں؟ وقت پر کھانا بھی نہیں کھاتے۔ تب انہوں نے ٹال مٹول سے کام لیا، تو میں نے سمجھ لیا کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ ایک گھر میں رہتے ہوئے حالات چھپ نہیں سکتے۔ تبھی ایک روز یہ راز فاش ہو گیا۔ ایک رات شہباز نشے میں دھت گھر آ گیا اور ماں سے جھگڑنے لگا۔ میرے شوہر دوڑے گئے اور انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی کو کمرے میں بند کر کے سلا دیا اور باہر سے تالا لگا کر ماں سے کہا، اب صبح کھولنا۔ شہباز نے غالباً زیادہ نشہ کر لیا تھا کہ وہ رات بھر بے خبر سوتا رہا، اور دوسرے روز دوپہر کو اپنے کمرے سے باہر آیا تو اس کی آنکھیں سوجی ہوئی اور سرخ تھیں، چہرہ سنولا گیا تھا اور ہونٹ سیاہ ہو چکے تھے۔ تمام کہانی سمجھ میں آ گئی۔ وہ شراب تو کبھی کبھی پیتا تھا، مگر چرس کا عادی تھا اور روز چرس پیتا تھا۔ اس کے لیے دوستوں کے پاس سو رہتا۔ شروع میں ماں اور بھائی نے بہت سمجھایا، چاہا کہ نشہ نہ کرے اور سیدھی راہ پر آ جائے، مگر بدقسمتی اس کا مقدر بن چکی تھی۔ سیدھی راہ پر نہ آ سکا اور نشے کا عادی ہو گیا۔ تب مایوس ہو کر گھر والوں نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ یہ گھرانہ ہر لحاظ سے اچھا تھا، بلکہ آئیڈیل تھا۔ سب لوگ اچھے تھے اور میرے شوہر تو فرشتہ صفت تھے۔ لیکن برے وقت نے شہباز کی صورت میں اس خوبصورت چمن میں ایک جھاڑ کا کانٹا بو دیا تھا، جس سے الجھنے میں اپنا ہی دامن تار تار ہوتا تھا۔ مجھے شہباز کا دکھ تو تھا، مگر میں تو بھابھی تھی۔ جب ماں، بہن، بھائی نے یہ سہ لیا تو میرے افسوس میں رہنے سے کیا ہوتا؟ مجھے اپنے شوہر سے غرض تھی، جنہوں نے اتنا پیار دیا کہ پھر کسی کے پیار کی حاجت نہ رہی۔ امی جان کی محبت کو بھی بھلا بیٹھی۔ کیسر کہتے تھے، تم ہو ہی پیار کے لائق، تمہیں اللہ نے ایسی صورت دی ہے کہ نظر نہیں ٹکتی، 14ویں کا چاند ہو تم۔ ان کی زبان سے اپنی تعریف سنتی تو پھولے نہ سماتی۔ زندگی کی حقیقی خوشیاں شادی کے بعد جو ملی تو اور بھی نکھر گئی۔ نند کی شادی ہو چکی تھی، گھر میں ساس تھی یا میں۔ بہت جلد احساس ہو گیا کہ میرا دیور اچھا انسان نہیں ہے۔ جب کبھی وہ مجھ پر نظر ڈالتا، میرے اندر ایک خوف کی لہر دوڑ جاتی۔ مجھے اس کی نشے میں ڈوبی آنکھوں سے بہت خوف آتا تھا۔ شہباز جب بھی گھر میں قدم رکھتا، سارے گھر میں ایک عجیب سی ناگوار بو پھیل جاتی۔ میں جلدی سے اپنے کمرے میں چلی جاتی اور دروازہ بند کر لیتی۔ اس حالت میں مجھے اس کا گھر میں آنا بے حد ناگوار گزرنے لگا، مگر ساس کے ڈر سے ایک لفظ بھی منہ سے نہیں نکال سکتی تھی۔ جانتی تھی کہ نشہ کرنے والے بیٹے کو بھی وہ اتنا ہی چاہتی ہیں جتنا دوسرے بچوں کو۔ اللہ کی قدرت، یہ ممتا بھی عجیب چیز ہے۔ کبھی کبھی شہباز ترنگ میں ہوتا تو ساس سے لاڈ کرنے لگتا، ماں کے ساتھ ہنسی مذاق یا پھر ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ جاتا، کہتا، ماں میرے بالوں میں ہاتھ پھیرو، مجھے سکون ملتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ مجھ سے بھی اب بات کرنے لگا۔ کبھی بڑے پیار سے کہتا، بھابھی آج اچھی سی چائے بنا دو، بہت دنوں سے اچھی چائے نہیں پی ہے۔ یوں تو دیور بھابھیوں سے محبت کرتے ہیں، ایسی فرمائشیں بھی کرتے ہیں، مگر میں شہباز سے ڈرنے لگی تھی۔ اس کا انداز مجھے خوف زدہ کرتا تھا۔ اس کی بے باک نظروں کی تاب نہ لا کر اس کی باتوں کو سنی انسنی کر کے اپنے کمرے میں چلی جاتی تھی۔ شادی کو 4 ماہ ہو چکے تھے۔ میکے آئی تو امی نے پوچھا، بیٹی سب لوگ اچھے ہیں نا؟ بے اختیار منہ سے نکل گیا، ہاں ماں، سب ہی اچھے ہیں، بس ایک کے سوا۔ کیا مطلب؟ وہ کون ہے؟ شہباز، وہ نشہ کرتا ہے، مجھے اس سے خوف آتا ہے۔ جب نشہ میں نہیں ہوتا، ادب سے بات کرتا ہے، نظریں جھکائے رکھتا ہے، یا پھر بات کرتا ہی نہیں۔ لیکن کبھی کبھی جب اس کی آنکھیں لال ہوتی ہیں اور منہ سے بو محسوس ہوتی ہے
تو اس کے دیکھنے کا انداز بدل جاتا ہے۔ ایسی بات سوچنا بھی نہیں بیٹی، دیور بھابھیوں سے پیار کرتے ہیں، یہ مقدس رشتہ ہوتا ہے۔ ہاں ماں، کبھی اس کی نظریں مجھ پر ٹک جاتی ہیں، بلکہ میرے زیورات پر۔ میں نے اپنے سونے کی چین اور جھمکے اتار کر رکھ دیے ہیں۔ کلائیوں سے چوڑیاں کیسر نہیں اتارنے دیتے، کہتے ہیں تم سہاگن ہو، چوڑیاں نہیں اتارنا۔ مجھے تمہاری کلائی میں سونے کی چوڑیاں اچھی لگتی ہیں۔ کیا وہ تمہاری چوڑیوں کو تاکتا ہے؟ ہاں ماں، کبھی کبھی مجھے یوں لگتا ہے کہ وہ میری چوڑیوں کو تاک رہا ہے۔ پتہ نہیں کلائیوں کو دیکھتا ہے یا چوڑیوں کو، سمجھ میں نہیں آتا۔ کچھ بھی ہو، بس جب وہ گھر میں ہوتا ہے مجھے اچھا نہیں لگتا، بے چینی سی محسوس کرتی ہوں۔ کیسر تو فرشتہ سیرت ہے، لیکن جب وہ گھر سے جاتے ہیں جی گھبرانے لگتا ہے۔ ساس تمہارا خیال رکھتی ہے تو پھر کیا بات ہے کشمالا۔ آج کل کے ماحول میں نوجوان نشے میں پڑتے جا رہے ہیں، گھر والے بیچارے کیا کرے؟ اب اسے گھر سے تو نکال نہیں سکتے، ورنہ پھٹے حالوں کسی دن فٹ پاتھ پر پڑا ملے گا۔ اسی کارن تمہاری ساس اس کو سنبھالے ہوئے ہے، بیٹا ہے اس کا، بیچاری کیا کرے۔ اماں کی بات ٹھیک تھی، زندگی میں کبھی ایسا آدمی دیکھا نہ تھا، تبھی ڈر گئی تھی، ورنہ شہباز کسی سے کچھ کہتا نہ تھا، خاص طور پر مجھ سے تو زیادہ تر دور ہی رہتا تھا۔ لگتا تھا اس سے ڈرنا بس میرا اپنا وہم ہے۔ ایک روز امی جان ملنے آئی تو میں خوش ہو گئی، کہا امی اچھا ہوا آپ آ گئی، مجھے آج بڑا ڈر لگ رہا تھا۔ کس سے؟ گھر میں تو کوئی نہیں ہے۔ ہاں کیسر ڈیوٹی پر گئے ہیں اور ساس اپنی بہن کے گھر ہے، میں آج اکیلی ہوں۔ بیٹی تو پھر ڈرنا کیسا، یہ تمہارا اپنا گھر ہے، یہاں تمہیں اکیلے بھی رہنا پڑے گا۔ کیا شہباز گھر پر ہے؟ نہیں، وہ تو 2 دن سے نہیں آیا، ساس شام تک آ جائیں گی، یہی کہہ کر گئی تھی۔ تب تک آپ رکیے میرے ساتھ، کیسر کی ڈیوٹی لمبی ہے، وہ آئیں گے 4 دن بعد۔ اس بار ان کی ڈیوٹی انٹرنیشنل فلائٹ پر لگی ہے۔ میں تنہا ہوئی اور شہباز آ گیا تو کیسی باتیں کرتی ہو کشمالا، وہم کو دل سے نکال دو۔ میں سارا دن تو تمہارے گھر نہیں بیٹھ سکتی، 6-7 ماہ ہو چکے ہیں تمہاری شادی کو، اس نے آج تک تو تم سے کچھ نہیں کہا ہے، تو آئندہ کیوں کہے گا؟ خاطر جمع رکھو، اگر اتنا ہی خوف آتا ہے ایک نشئی ہونے کے ناطے، تو پھر وہ آئے تو دروازہ مت کھولنا جب تک تمہاری ساس گھر لوٹ کر نہ آ جائے۔ امی چلی گئی، شہباز نہیں آیا۔ شام کو میری ساس گھر لوٹ آئی تو میری جان میں جان آ گئی۔ جانے کیوں مجھے وہم ہو گیا تھا کہ میرے ساتھ کچھ برا ہونے والا ہے۔ جب 2 روز بعد ساس دوبارہ بہن کی طرف جانے لگی تو میں نے کہا ماں جی آپ مت جائیں، مجھے اکیلے گھر میں ڈر لگتا ہے۔ کس سے ڈر لگتا ہے بھئی؟ وہ بولی، جنوں بھوتوں کا وہم کرتی ہو کیا؟ نہیں ماں جی، ویسے ہی۔ تو کیا میں کہیں نہ جاؤں؟ گھر میں قید ہو کر رہ جاؤں؟ آپا بیمار ہیں، اسپتال میں داخل ہیں، بیٹی میرا جانا ضروری ہے۔ مجھے شہباز سے ڈر لگتا ہے، ان کو بھی لاخر بتانا ہی پڑا۔ ان کی تیوریوں پر بل پڑ گئے۔ کان کھول کر سن لو بہو، میں ہر بات برداشت کر سکتی ہوں، مگر یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ تم میرے لختے جگر پر کوئی الزام دھرو۔ یہ اس کا بھی گھر ہے اور اس نے یہیں رہنا ہے۔ اس قسم کی باتیں کر کے کبھی بھائیوں کو آپس میں جدا کرنے کی کوشش مت کرنا، ورنہ شہباز تاریکیوں میں ڈوب جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ سر پر چادر ڈال کر چلی گئی۔ اس روز شہباز دوپہر کو آ گیا، میں نے در نہ کھولا، وہ دستک دے دے کر چلا گیا۔ شام کو اس نے ماں سے شکایت کی کہ میں نے بہت دیر تک در بجایا، کسی نے نہیں کھولا، مجھے سخت بھوک لگی تھی، گھر کے اندر کیوں نہیں آنے دیا مجھے۔ یہ سنتے ہی ساس آگ بگولا ہو گئی، مجھے سخت برا بھلا کہا، تنبیہ کی، خبردار آئندہ ایسی حرکت کی تو گھر سے باہر کر دوں گی۔ میرا بیٹا بھوکا پیاسا آیا اور تم نے در نہ کھولا، غضب خدا کا، غرض ایسا جھگڑا کیا کہ میں لرز گئی۔ اس بار کیسر 6 ماہ کی ٹریننگ پر چلے گئے تھے۔ ساس نے میکے میں جا کر رہنے کی اجازت نہ دی۔ ایک روز ماں جی بیٹی سے ملنے حیدرآباد چلی گئی اور میری امی کو فون کر دیا کہ بیٹی کے پاس چکر لگا لینا، میں 1 روز بعد آؤں گی۔ ماں جی کے جاتے ہی شہباز آ گیا۔ آج ساس کے ڈر سے میں نے در کھول دیا۔ اس کی نظر میری کلائیوں پر پڑی تو وہیں ٹھہر گئی۔ میں نے سونے کی چوڑیاں پہن رکھی تھیں، ان کو دیکھ کر شہباز کی نگاہوں میں ایسی چمک جگمگائی جو پہلے کبھی نہ دیکھی تھی۔ اس نے کھانا مانگا، میں نے کچن سے گرم کر کے لا کر دے دیا۔ ٹرے اس کے سامنے رکھی تو فوراً میرا ہاتھ پکڑ لیا اور بولا، بھابھی آپ کی چوڑیاں بہت خوبصورت ہیں، یہ میں لے لوں؟ میں حیرت اور خوف سے اسے دیکھنے لگی۔ ڈریے نہیں، بھابھی ماں کی جگہ ہوتی ہے، میں آپ کو ماں جیسا ہی سمجھتا ہوں۔ امی گھر پر نہیں ہیں اور مجھے سخت ضرورت آ پڑی ہے، اگر امی سے اس وقت جو بھی مانگتا حوالے کر دیتی۔ بات ہی کچھ ایسی ہے، پولیس پیچھے لگی ہے، ابھی جا کر ان کو رقم نہ دی تو جیل جانا پڑے گا۔ میری اچھی بھابھی، اماں نے ہی یہ چوڑیاں بری میں دی تھی نا، ایسی اور آ جائیں گی، ابھی انکار مت کرنا، میری جان پر بنی ہے۔ میرا اندیشہ درست تھا، اس کی نظروں سے خوف، اس سے ڈرنا، میری چھٹی حص جو کہتی تھی وہ ہو گیا۔ عافیت اسی میں جانی کی چوڑیاں اتار کر حوالے کر دوں، نہ کرتی تو کیا پتا کیا کر گزرتا۔ چوڑیاں بچانے کے بجائے جان بچانا زیادہ عقل مندی تھی۔
میں نے خاموشی سے اتار کر اس کے حوالے کر دی۔ اس نے کھانا بھی نہ کھایا اور گھر سے چلا گیا۔ اللہ جانے کیا معاملہ تھا، واقعی اس کی جان پر بنی تھی یا بہانہ تھا نشے کے لیے، ہو سکتا ہے جوا کھیلتا ہو، مجھے کچھ معلوم نہ تھا۔ لیکن اس کے گھر سے نکلتے ہی میں نے دروازے کی کنڈی چڑھا لی اور اپنے بیڈ روم میں جا کر لیٹ گئی، دعا کرنے لگی دوبارہ نہ بجے۔ 1 گھنٹہ بے سدھ پڑی رہی، در پر دستک ہوئی، پہلے سوچا در نہیں کھولوں گی، ہوا کوئی ہو، گمان ہوا اگر کیسر آئے ہوں تو، تبھی اٹھ کر گئی، پوچھا کون ہے؟ جواب ملا میں ہوں تمہاری ماں، در کھولو کشمالا۔ میرے مردہ تن میں جان پڑ گئی اور میں نے ترنت در کھول دیا۔ اس وقت مجھے اس ہستی کی جس قدر ضرورت تھی اس سے پہلے کبھی نہ ہوئی تھی۔ وہ اندر آ گئیں تو ان کے گلے لگ کر رونے لگی۔ امی گھبرا گئی، پوچھا کیا ہوا ہے بیٹی، کیوں رو رہی ہو؟ امی اچھا ہوا آپ آ گئی، ورنہ میں تو مرنے لگی تھی۔ ان کو سارا حال بتایا، بولی صبر کرو، تمہاری ساس آ جائے تو بات کرتی ہوں۔ ایک نشئی گھر میں ہے اور بہو کو اکیلا چھوڑ کر چلی جاتی ہیں، کیا بیٹے کی کرتوت جانتی نہیں؟ شام کو ساس کا فون آ گیا، پوچھا خیریت ہے سب، کیا کیسر آ گیا؟ میرے بجائے امی نے بات کی، کیسر تو نہیں آیا، شہباز آیا تھا، تمہاری بہو کی کلائی سے چوڑیاں اتار کر لے گیا ہے۔ اچھا میں آتی ہوں، ابھی روانہ ہو رہی ہوں، تب تک آپ رکیے کشمالا کے پاس، اور اس بات کا ذکر کسی سے مت کیجیے گا، کیسر آ جائے تو اس سے بھی نہیں۔ 3 گھنٹے بعد ہماری ساتھ تشریف لے آئی، آتے ہی امی سے معذرت کرنے لگی، بولی ایسی میری 24 چوڑیاں تھیں، 6 بیٹی کو دے دیں اور 6 بہو کو، باقی 12 میرے پاس موجود ہیں۔ سوچا تھا 6 اپنے لیے رکھ لوں گی اور شہباز کی جب شادی کروں گی اس کی دلہن کو پہنا دوں گی۔ پھر مجھے پچکارنے لگی، بیٹی کشمالا دکھ مت کرو، تم کو چوڑیاں دیتی ہوں، پہن لو، مگر کیسر سے اس واقعے کا ذکر مت کرنا۔ شہباز ایسا کرنے والا نہیں تھا، ضرور کوئی مسئلہ تھا جو میرے آنے تک نہیں ٹھہرا، میں اسے سمجھا دوں گی، وہ آئندہ ایسا نہ کرے گا۔ اس وقت تو میں نے خاموشی اختیار کر لی، مگر نشئی کا کیا اعتبار، جس کی غیرت مر جاتی ہے اور نشے کے کارن حمیت بھی۔ جب کیسر آئے تو میں نے تمام واقعہ ان کے گوش گزار کر دیا، بتا دیا کہ میں پہلے دن سے اسی وجہ سے ڈرتی تھی، آپ کے بھائی سے۔ وہ ایسی نظروں سے مجھے تکتے تھے کہ خوف آتا تھا، نگاہوں نگاہوں میں میرے زیور کو تاکتے تھے جیسے جھپٹ لینا چاہتے ہوں۔ کیسر سر جھکائے نادم بیٹھے تھے، اسی قدر کہا اماں سے کہنا تھا کہ اس کے الگام ڈالو، تمہاری محبت اسے اور بگاڑ رہی ہے، نشے کے لیے رقم نہ دیا کرو۔ جواب دیتی کہ میں رقم نہ دوں گی تو چوریاں کرے گا، حوالات جائے گا، جیل جائے گا، تو کون چھڑانے جائے گا؟ پھر تم ہی جاؤ گے نا، رشوت الگ بھرو گے اور رسوائی الگ۔ کاش یہ راہ راست پر آ سکتا، مگر وہ انسان نہ رہا، نشے نے اسے گدھ بنا دیا تھا۔ کیسر سے امی نے مطالبہ کر دیا کہ میری بیٹی کو الگ گھر میں رکھو، اپنے نشئی بھائی کو گھر میں نہ آنے دو، ورنہ ہم کشمالا کو لے جائیں گے۔ کیسر نے ماں جی کی مخالفت کے باوجود مجھے فلیٹ لے کر دیا جو میری امی کے گھر کے نزدیک تھا۔ انہوں نے اپنی ماں کی ناراضی مول لے لی، کیونکہ وہ مجھ سے پیار کرتے تھے، مجھے چھوڑنا نہ چاہتے تھے۔ گھر میں اب ماں اور بیٹا رہ گئے۔ کچھ دن گزرے کہ یہ افسوسناک واقعہ ہو گیا جس کو بتاتے ہوئے دل کانپ رہا ہے۔ شہباز نے ایک دن نشے کے لیے ماں سے رقم کا مطالبہ کیا، وہ نہ دے سکی تو ان کو چھرا گھونپ دیا، پولیس پکڑ کر لے گئی اور میری ساس بیچاری بیٹے کے ہاتھوں زندگی ہار گئی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی اچھی لگی ہو تو پلیز اسے لائک کریں، شیئر کریں اور مزید اچھی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔